قرآن پتہ ہے کیا ہے؟ سنو، اللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ۔ سرکار کو کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اے محبوب، ہم نے کتاب اس لیے اتاری ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اور آپ کو پتا ہے اندھیرا کیسا تھا جب قرآن نازل ہوا؟ ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر، کیسے اندھیرے تھے؟ عقائد کے اندھیرے تھے، نظریات کے اندھیرے تھے، اخلاق و کردار کے اندھیرے تھے، کفر و شرک کا اندھیرا دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو خدا ماننے لگ گیا تھا۔ کوئی سورج کو سجدہ کرتا، کوئی درختوں کو سجدہ کرتا، کوئی جناب بے حیائی کتنی عام تھی کہ لوگ اپنی سگی ماں سے نکاح کو جائز قرار دیتے تھے۔ استغفر اللہ، حال یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قتل و غارت گری سے پوری دنیا اندھیر تھی، اور اب نبی پاک تشریف لائے اور اجالا پھیلانا شروع کیا۔ وہ لوگ جو جناب لوگوں کو قتل کرتے تھے آج لوگوں کے محافظ بن گئے، وہ لوگ جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے، وہ لوگ جو عزتیں لوگوں کی اتار لیتے تھے اب عزتوں کے محافظ بنے۔ نبی پاک نے قرآن پڑھ کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا نور داخل کیا کہ جو اسلام کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے آتے تھے اب اسلام کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ جو نبی پاک کو گرفتار کرنے آتے تھے آقا کا جلوہ جانا دیکھتے، تلاوت قرآن سنتے، خود نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو جاتے۔ سرور کائنات نے نور پھیلانا شروع کیا، قرآن کے نور سے دلوں کو منور کرنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے آج کیا حال ہے۔ وہ نور اس زمانے میں تو پیارے آقا نے پھیلایا، کیسا پھیلایا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا، وہ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ میرے آقا نے تو جس کو کہتے ہیں نا اندھیرے سے اجالا کر دیا۔ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ سرور کائنات تو کیا ہے، ہر طرف گویا نور پھیلنا شروع ہوا۔ آپ سوچے نا اس اندھیرے میں اس جاہل قوم میں تبلیغ کرنا کتنا مشکل تھا جو خون کے پیاسے تھے، مگر جب یہ ایمان والے بنے اور نبی پاک کے ساتھی بنے تو وہ روشن ستارے بنے جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ 1,24,000 صحابہ کرام کا ایک لشکر میرے آقا اس امت کی رہنمائی کے لیے چھوڑ کر گئے، اور ایسی تربیت فرمائی کہ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں مسلمان نہیں؟ بتایا جاتا ہے دنیا میں 200 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ وہ تربیت تھی نبی پاک کی، یہ وہ نور تھا جو میرے آقا نے قرآن پڑھ کر صحابہ کی تربیت کی۔ صحابہ لے کر پوری دنیا میں گئے، اولیاء کرام نے یہ پیغام لیا اور آگے بڑھے، مگر آج ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے دور ہو کر پھر ظلمتیں بڑھ رہی ہیں، پھر اندھیرے بڑھ رہے ہیں، پھر بدکاریاں بڑھ رہی ہیں، پھر دین سے دوری بڑھ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار کفار بڑے آگے بڑھ گئے، جس کو دیکھو یہی بات کرتا ہے، دیکھو یار ترقی ان کی کتنی ہے، ان کے پاس کتنی جناب جو ہے وہ ہر طرف سے ان کے پاس آسانیاں ہیں۔ ایکچولی ہماری بھول ہے، ترقی کے سارے اسباب ہمارے پاس ہیں، ہم اس کو بروئی کاری نہیں لا رہے۔ ایک ایگزامپل کے ذریعے، کسی بندے کے پاس گاڑی ہو اور وہ اس کو 40 کی رفتار سے چلا رہا ہے، اور ایک موٹر سائیکل والا برابر سے گزرے اور 80 کی رفتار سے نکل جائے، تو کوئی یہ کہے گا کہ یار موٹر سائیکل والے تو آگے بڑھ گئے، اس کے پاس زیادہ ترقی ہے۔ ترقی تو اسی کے پاس تھی، اس کو گاڑی چلانے ہی نہیں آ رہی، یہ سپیڈ ہی نہیں دے رہا، تو موٹر سائیکل والا آگے بڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موٹر سائیکل والے کے پاس ترقی کے پاس چیزیں تھی، اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، تمہارے پاس گاڑی ہے۔ اللہ کے بندوں، تمہیں رب نے قرآن دیا ہے، مصطفیٰ کریم کی سیرت دی ہے، عمل ہم نہیں کر رہے اور دوش دے رہے کہ جناب وہ آگے بڑھ گئے۔ جس دن عمل کرنا شروع کیا دنیا میں مثالی قوم مسلمان ہوں گے، اور ایسا نہیں کہ پہلے نہیں ہوا، نبی پاک کے دور میں ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا، عمر فاروق کے دور میں ہوا۔ ارے آپ اور دور نہ جائیں، آپ دیکھیں 150 سال سے دنیا میں ایک نظام لایا جا رہا ہے، کبھی کمیونزم لایا جاتا ہے، کبھی جناب کوئی اور نظام لایا جاتا ہے، کسی طرح غربت ختم کر دی جائے، اور اراؤنڈ دا ورلڈ ایسے معاشی پلان لائے جاتے ہیں کسی طرح غربت ختم ہو جائے، مگر دنیا سے 150 سال ہو گئے، بہت سارے نظام لانے کی کوشش کی گئی، غربت ختم نہیں ہوئی، غریب غریب ہو رہا ہے، امیر امیر ہو رہا ہے۔ مگر جب اسلام کا قرآن کا نظام سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کتنی حکومت رہی؟ only 30 months، 2.5 سال،
مگر 2.5 سال میں آپ نے قرآن کا ایسا نظام نافذ کیا، اسلام کا ایسا نظام نافذ کیا کہ 2.5 سال کے اندر یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے تھے گورنر کہ حضور زکوٰۃ جمع ہو گئی ہے مگر ہمارے شہر میں کوئی غریب نہیں مل رہا جس کو ہم زکوٰۃ دے دیں، اور واللہ آج بھی یہ نظام آ سکتا ہے۔ ہیں جو لوگ جانتے ہیں نا، تاجر میری بات کو ایگری کریں گے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اتنا مال دیا ہے، اتنی زمینیں ہیں، اتنی فصلیں ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر سب لوگ پوری زکوٰۃ دے دینا جتنی بنتی ہے تو ایک بھی غریب باقی نہیں بچے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ آج مال تو مل گیا ہے، چونکہ قرآن سے دوری ہے، حدیث سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، خوف خدا بچا نہیں ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دوں گا تو یہ مال تو میرے لیے انگارہ بن جائے گا، یہ عذاب بن جائے گا۔ بندہ کہتا ہے یار اتنا مال کیسے نکالوں؟ اب 2.5% بھی بھاری لگتا ہے، کروڑ روپے ہو جائیں تو 2.5 لاکھ دینے پڑیں گے، 10 کروڑ ہو جائیں 25 لاکھ دینے پڑیں گے، 100 کروڑ ہو جائیں تو 2.5 کروڑ دینے پڑیں گے۔ بندہ سوچتا ہے 2.5 کروڑ ہر سال کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ نہیں سوچتا کہ رب نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ بنے ہیں، رب نے لاکھ دیے ہیں تو 2,500 دینے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ 2.5% بھی مسلمانوں کو وبال لگتا ہے، ان کے دلوں پر بوجھ لگتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ دین کی دوری ہے، بے برکتی ہے، یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ پیسے کون لے کے جاتا ہے؟ کبھی دیکھا کس کی قبر میں تجوری ہو، کسی کے کفن میں جیب ہو؟ خالی ہاتھ جائیں گے ہم۔ لیکن اگر زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو یہی مال انگارہ بن جائے گا، عذاب بن جائے گا۔ لیکن اصل میں ہم اصل میں کیلکولیٹر پہ چلتے ہیں۔ تاجر لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یار مولوی صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں مگر 2.5% جب دوں گا تو پیسے تو کم ہو جائیں گے۔ یہ پیسے کم نہیں ہوں گے، واللہ کم نہیں ہوں گے، خدا کی قسم کم نہیں ہوں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں حبیب بھائی آپ نے قسم کھا لی، میں کیوں نہ قسم کھاؤں، میرے آقا نے قسم کھائی ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور میرے آقا فرماتے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔